لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری، اس میں تمہاری نصیحت ہے، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو؟ قرآن مجید کے ساتھ صحیح اور مضبوط تعلق کے راستے میں جو بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، ان میں سے ایک رکاوٹ ہماری نفسانی خواہشات ہیں۔ اسی موضوع پر پچھلے خطبے میں بھی کچھ معروضات کی گئیں۔ انسان کا نفس وہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے اوپر کسی قسم کی پابندی عائد کرے، وہ آزادی کا تقاضا کرتا ہے، بے لگام رہنے کو پسند کرتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حقیقت یہی ہے کہ جو نفس انسانی ہے یہ واقعتاً انسان کو زیادہ تر برائیوں پر اکساتا ہے۔ اگر اس نفس پر کچھ پابندیاں نہ لگائی جائیں، اسے مختلف قسم کی چیزوں کے اندر قید نہ رکھا جائے، اسے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے گرد کو حد بندی نہ لگائی جائے، باڑیں نہ کھینچی جائیں، تو اس نفس کی خرابی یہ ہے کہ یہ انسان کو رب کی نافرمانی پر، برائیوں پر بہت زیادہ اکساتا ہے۔ تو نفس انسانی نہیں چاہتا، اگر اسے آزاد رکھا جائے تو وہ نہیں چاہتا کہ وہ پابندیاں اپنے اوپر عائد کرے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے مطالعے سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ کی ہدایت، اللہ رب العزت کی تعلیمات وہ ایک طرف ہیں اور خواہشات نفس دوسرے پلڑے میں۔ اللہ یہ کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو بڑی زوردار قسم کی، مضبوط قسم کی لگام ڈال کے اللہ کے ڈر کی، خوف کی، اور اسے کتاب و سنت کے تابع کر دے، اس نفس کو روند روند کے، تو پھر انسان کے لیے نفسانی خواہشات سے آزادی کا امکان ہے۔ جیسے فرمایا الا ما رحم ربی، رب کی رحمت ہو تو انسان نفس کی غلامی سے بچتا ہے، رب کی رحمت نہ ہو تو انسان نفس کی غلامی سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بات کرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ تم پر صرف ایک صورت میں خوش ہوں گے کہ تم اپنی ملت جو اللہ نے اتاری ہے اس ملت کو چھوڑ کے ان کے طریقوں کی پیروی کرنے لگ جاؤ، تو پھر وہ تم سے بڑے راضی ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، یہودیوں کی نفسیات کو جانتا ہے، عیسائیوں کی نفسیات کو جانتا ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے۔ تو اللہ نے واضح کیا کہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ تم یہودیوں کی پیروی کرو، عیسائیوں کی پیروی کرو۔ اور معاملہ آج بھی یہی ہے۔ اگر انسان معاشرے کو، عالم کو، جہان کو خوش کرنا چاہے تو جہان میں اتنے لوگ ہیں، وہ کیسے خوش ہوں گے؟ اور پھر مزید بیڑا غرق کئی صوفی شعراء نے بھی کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی رب بنانا سوکھا، جگ بنانا اوکھا۔ وہ جگ بنانا اوکھا، جگ کو مناتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور اس قید میں اپنے آپ کو جب انسان ڈالتا ہے، دنیا کی ساری قیدوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک رب کی غلامی سے، ایک رب کے احکام کی پابندی سے، سب دنیا کی غلامیوں سے، سب پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ یہ رب کے آگے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدے سے نجات. ایک رب کا در پکڑ لے انسان, اس رب کی غلامی کا ہار ڈال لے انسان, اس رب کی اطاعت و فرمان برداری کا رنگ چڑھا لے, اللہ ساری قیدوں سے بندے کو آزاد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے, اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کی غلامی ہے. آپ دیکھ لیں, انبیاء کی سیرت پڑھ لیں, انبیاء کے پیروکاروں کی سیرت پڑھ لیں. اللہ کے جتنے بھی نبی تھے, زیادہ تر ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا, دولت نہیں تھی, جاگیریں نہیں تھی, سونا چاندی نہیں تھے, خزانے نہیں تھے, لیکن خزانوں والوں سے کبھی ڈرے بھی نہیں تھے, مرعوب بھی نہیں ہوئے تھے. بادشاہوں کا کبھی خوف ان کے قریب تک نہیں آیا تھا. قرآن مجید نے جو خندقوں والوں کی بات کی ہے, جن کو آگ کی خندقوں میں ڈالا گیا, جب انہوں نے رب کی غلامی کا ہار اپنے گلے میں ڈال لیا تھا, وہ کہتے تھے اس کو رب مانتے ہو کہ یہ بادشاہ کو رب مانتے ہو؟ اور کب پوچھا جا رہا ہے؟ آگ کی خندق کے کنارے پہ کھڑا کر کے بھی اگر اس کو رب مانتے ہو تو بچت ہے تمہاری, نجات مل جائے گی, اور اگر اس کو رب مانتے ہو تو خندق میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. کتنا بڑا انتہا, زندہ رہنے کی خواہش, زندگی کی خواہش کہ اگر اس کو ہم مانیں گے تو زندگی مل جائے گی, اس آگ سے بچ جائیں گے. اور کون ہے جو زندہ نہیں رہنا چاہتا؟ ہر بندہ کہتا ہے یار زندگی, چلو شکر ہے جان بچ گئی. یہ بڑے بڑے جو آج دور حاضر کے امراض ہیں, بیماریاں ہیں مہلک قسم کی, آخر ان سے بچنے کے لیے انسان لاکھوں روپیہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ تاکہ زندہ رہیں. ہیپاٹائٹس سے بچ جائیں, زندہ رہیں. شوگر کے مرض سے نجات پا جائے, زندہ رہیں. کینسر سے بچ جائے, زندہ رہیں. یعنی ان بیماریوں کے خلاف پیسہ لے کے لڑائی کرتا ہے انسان. کہتے ہیں جہاد کرنا جی, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, بینر لگے ہوتے ہیں, فلانی بیماری کے خلاف جہاد, کینسر کے خلاف جہاد, ہیپاٹائٹس کے خلاف جہاد. سارے جہاد, وہ جہاد فی سبیل اللہ منع ہے, جہاد فی سبیل اللہ وہ منع ہے, لیکن اس کے خلاف, اس کے خلاف جہاد کریں گے. یہ جہاد کیوں کرتے ہیں؟ زندہ رہنے کے لیے, مرنا نہیں چاہتے, مرنا نہیں چاہتے. تو وہ کہتے ہیں اگر اسے بادشاہ مانو گے تو زندگی مل جائے گی, اسے مانو گے تو آگ میں جھونک دیے جاؤ گے. قرآن کہتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. وہ خندقیں کھود کھود کے, آگ بھر بھر کے ایمان والوں کو اٹھا اٹھا کے اس پہ ڈالا گیا. جرم کیا تھا ان کا؟ فرد جرم کی آیت کی تھی, وہ اس اللہ کو رب مانتے ہیں, وہ اوپر والے کو رب مانتے ہیں. یہی جرم تھا اور کوئی جرم نہیں تھا. آگ میں ڈال دیا گیا. تو دیکھیے بعد میں کیا کر رہا تھا کہ جب رب کی غلامی کا ہار بندہ گلے میں ڈالتا ہے, دنیا کی ساری غلامیوں سے نجات پا جاتا ہے. یار بتائیے, جس کو موت بھی نہ ڈرا سکتی ہو, سب سے بڑا خوف دنیا کا, اس زندگی کا, اس جس میں ہم رہ رہے ہیں, سب سے بڑا خوف, پوری تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ رہے, سب سے بڑا خطرہ جس سے انسان ڈر جاتے ہیں, دہل جاتے ہیں, وہ موت کا ڈر ہے. اب بتائیے جو موت سے بھی نہ ڈرے اسے کون ڈرا سکتا ہے؟ جس کے رومے رومے سے, جسم کے انگ انگ سے موت کا خوف نکل جائے, کوئی چیز اسے ڈرا سکتی ہے؟ اور یہ خوف تب نکلتا ہے جب رب کی غلامی انسان کے دل میں بیٹھ جائے, جب وہ سمجھ لے کہ میں اس کا غلام ہوں, جب وہ سمجھ لے کہ موت و حیات کا مالک وہ ہے, جب وہ سمجھ لے کہ رب المشرق والمغرب وہی ہے, جب سمجھ لے کہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے, ہر بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے, ہر فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے, پھر انسان ڈولتا نہیں. تو ہم ڈرتے ہیں خواہشات کے معاملے میں, خواہشات کے پیچھے. جی دنیا کو راضی کرنا, جی یہاں رہنا ہے, لوگوں کو خوش بھی تو کرنا ہے, جی اسی معاشرے میں رہنا ہے, لوگوں کو راضی نہیں کریں گے تو زندہ کیسے رہیں گے؟ اللہ نے واضح کیا ہے پیغمبر, یہود و نصارہ صرف ایک صورت میں راضی ہوں گے کہ تم رب کی فرمانبرداری چھوڑ دو, یہود و نصارہ کی فرمانبرداری شروع کر دو. معاشرہ, خاندان, نفس انسان کا اسی صورت میں راضی ہوگا جب انسان اللہ کی فرمانبرداری سے آزاد ہو جائے. اللہ نے فرمایا پیغمبر کہہ دے لوگوں سے, قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, کہ کامیابی کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہوا ہے. بس ایک ہی راستہ ہے,
نجات اور کامیابی کا واحد راستہ اللہ کا راستہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اے پیغمبر آپ کے پاس یہ العلم آ گیا، قرآن اللہ کی طرف سے علم آیا ہے. اس علم کے ہوتے ہوئے اس علم کو چھوڑ کے اگر لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے پھر تو کیا ہوگا؟ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. پھر اللہ سے چھڑانے کے لیے کوئی مددگار اور کوئی دوست والے کام نہیں آئے گا. بات مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بات سمجھائی ہمیں جا رہی ہے. پیغمبر نے یہود و نصارہ کی پیروی کیا کرنی تھی علیہ السلام. اللہ نے اپنا اصول بتا دیا ہے. جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کر، اللہ کی کتاب چھوڑ کر، اللہ کی رہنمائی چھوڑ کر، جو خالص اور پاکیزہ علم اللہ نے اتارا ہے اسے چھوڑ کر جو خواہشوں کے پیچھے چلے گا، کبھی اپنی خواہش، کبھی خاندان کی خواہش، کبھی برادری کی خواہش، کبھی کسی کی خواہش، جو خواہشوں کے پیچھے چلے گا، جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں آئے گا. کیونکہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. قرآن و حدیث الگ ہے، اللہ کی ہدایت الگ ہے اور نفسانی خواہشات الگ ہیں. یہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ کے فرما روا تھے، حکمران تھے، یہودیوں سے طرح کئی قسم کے وہاں معاہدے بھی ہوئے. ان معاہدوں کی روح سے یہودی بہت ساری چیزوں کے پابند تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابندی اختیار کرتے تھے. تو کئی دفعہ ان کے ایسے معاملے ہوتے، تنازع جھگڑے، کہ وہ رسول پاک کے پاس لے کے آتے، جی ہمارا فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر جب یہ یہودی اہل کتاب تمہارے پاس کوئی جھگڑا لے کے آئیں، تنازع لے کے آئیں، آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ کریں، چاہیں تو نہ فیصلہ کریں. آپ پابند نہیں ہیں ان کے. اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی پابندی نہیں کہ آپ ضرور فیصلہ کریں. آپ کا جی چاہے تو انہیں کہہ دے جاؤ جاؤ میں تمہارا فیصلہ نہیں کرتا، لے جاؤ کسی اور کے پاس. اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. اور اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو کریں، آپ پر تب بھی کوئی قدغن نہیں ہے کہ ان کا فیصلہ کیوں کیا. لیکن بات کیا ہے؟ اے پیغمبر اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہو نا، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے معاملے میں آپ نے انصاف سے فیصلہ کرنا ہے. یہودی جو جان کے دشمن تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے بڑے حربے استعمال کیے، جادو کیا، زہر آلود گوشت کو کھلایا آپ کو، وہ چکی کا پتھر کا بنا ہوا بڑا پاٹ اٹھا کے اوپر سے چھت سے گرانے کی کوشش کی، اور اس طرح کی کئی. ان کے معاملے میں اللہ فرماتا ہے پیغمبر جب ان کا فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لو تو فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ انصاف کے ساتھ کرنا ہے، نا انصافی نہیں کرنی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور پھر آگے چلتے ہوئے فرمایا اے پیغمبر یہ جو قرآن اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، یہ دنیا کی اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں ان کتابوں پر سب کے اوپر حاوی اور غالب کتاب ہے، مہیمن علیہ. یہ پہلی سب کتابیں، سب قانون، ساری شریعتیں اللہ نے منسوخ کر دی ہیں، ان پر نسخ کا قلم پھیر دیا، وہ کینسل ہیں. اب قیامت تک کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. جب تمہارے پاس لوگوں کے معاملے آئیں، تنازع آئیں، جھگڑے آئیں، اپنوں کے آئیں، بیگانوں کے آئیں، آپ نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ کس کے مطابق ہوگا؟ کتاب اللہ کے مطابق. پتہ یہ چلا کہ کتاب اللہ فیصلہ کرنے کے لیے بھی آئی ہے. یہ ہمارے جھگڑے، خاندانی معاملات، تنازع، رشتے دینے لینے میں، کاروبار کرنے میں، خرید و فروخت میں اگر کوئی تنازع ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے دو فریقوں میں، تو اس کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق ہوگا. یہ کتاب اللہ فیصلے کرنے والی کتاب چیز ہے. اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اے پیغمبر جو حق آپ کے پاس آ گیا ہے، اس حق سے نظریں پھیر کر لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی. یعنی لوگوں کی خواہشیں اور طرف لے جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق آیا ہے وہ تمہیں اللہ کی طرف لے جائے گا. خواہشات کو، لوگوں کی خواہش. اور ظاہر ہے جب دو فریق جج کے پاس جاتے ہیں، ثالث کے پاس جاتے ہیں، خواہش دونوں کی یہی ہوتی ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہو.
دونوں کی خواہش یہ ہوتی ہے۔ اب صحابہ کرام کی ذرا خوبی دیکھیں، کمال ملاحظہ فرمائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یعنی یہ جو میں نے پہلے بات کی ہے یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ دو بندوں کا جھگڑا ہو آپس میں اور وہ کسی ثالث کے پاس فیصلے کے لیے چلے جائیں تو دونوں کی خواہش کیا ہوگی؟ فیصلہ میرے حق میں، یہی خواہش ہوگی نا۔ کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی نظام ہے، ٹھیک ہے جی، ایک عدالت میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہوا، آپ اگلی عدالت میں جا کے اپیل کر لیں، وہاں نہیں ہوا آپ اس سے اوپر کی عدالت میں چلے جائیں، وہاں نہیں ہوا اس سے اور اوپر چلے جائیں۔ سسٹم ہے، کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ اس کے خلاف فیصلہ ہو، ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ایسے فرما دی تھی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اپنے تنازع یا جھگڑے لے کے جاتے تھے، لیکن ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ جو اللہ اور اس کا رسول فرما دیں گے ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ وہ مشہور قصہ ہے، دو انصاری صحابہ کا آپس میں ایک پرانی جائیداد کے بارے میں جھگڑا تھا، رشتہ داریاں تھیں آپس میں، جھگڑا لے کے آئے، وہ کہتا تھا جی میرا پلاٹ ہے، وہ کہتا ہے میرا پلاٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ کرنے سے پہلے فرمایا دیکھو بھائی، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص زیادہ بات کرنے کا ماہر ہو، وہ اپنا موقف بیان کرنے کا ماہر زیادہ ہو، بات کرنا آتی ہو، اور دوسرا آدمی بات کرنے میں کمزور ہو، اپنا موقف ثابت نہ کر سکتا ہو۔ تو جو باتوں کا ماہر ہے، دھنی ہے، زبان اس کی تیز ہے، اگر وہ اپنی باتوں کی وجہ سے اپنا حق ثابت کر دے، حالانکہ اس کا حق ہے نہیں، لیکن اس نے ایسا باتوں کا کھیل کھیلا، ایسا باتوں کا جادو چلایا کہ ثابت کر دیا کہ میں مالک ہوں، حقیقت میں وہ مالک نہیں ہے۔ اگر میں اس کے حق میں اس کی باتیں سن کے فیصلہ کر دیتا ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے یہ چیز جائز ہو گئی ہے، بلکہ میں اس کو جہنم کی آگ کاٹ کے دے رہا ہوں، وہ اپنے گھر میں جہنم کی آگ لے کے جائے گا۔ اب دونوں جو جھگڑا لے کے آئے تھے نا، تنازع لے کے آئے تھے، دعویٰ لے کے آئے تھے کہ یہ میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، دونوں ہی رونے لگ گئے، دونوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، اور دونوں نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ کے رسول میں نے نہیں لینا، میرے بھائی کو دے دے۔ وہ کہتا جی میرے اس بھائی کو دے دے، وہ کہتے نہیں جی میرے اس بھائی کو دے دے، میں نے لینا ہی نہیں ہے، پرانی جائیداد ہے، پتہ نہیں میرا حق دعویٰ ٹھیک ہے کہ اس کا دعویٰ ٹھیک ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا معاملہ ہی ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے تنازع بارگاہ رسالت میں عدالت نبی میں چلا گیا ہے، اور فیصلہ میرے حق میں ہو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر فیصلہ میرے خلاف ہو پھر بھی ٹھیک ہے، میں نے نبی کی بات مانی ہے۔ آج کوئی اتنی ہمت والا ہے؟ کسی میں یہ ہمت ہے کہے کہ نہیں جی قرآن و حدیث جو فیصلہ کریں گے میرے حق میں کریں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر میرے حق میں نہیں کریں پھر بھی ٹھیک ہے کوئی اتنی ہمت والا آج؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نفسانی خواہشات کے پیروکار، ہمیں خواہشیں عزیز ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم عزیز نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں، ہمیں اپنے نفسانی خواہشات کے بت کی پوجا کرنی ہے، ہم اللہ کے عبادت کا حق تسلیم نہیں کرتے۔ ورنہ صحابہ کی بات ہم کر رہے تھے، وہ تو خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ان کے خلاف جرم ثابت کرنے کے لیے وہ تحقیقاتی کمیشن نہیں بنانا پڑتے تھے، JIT نہیں بنانا پڑتی تھی، وہ خود کہتے تھے آ کے بارگاہ رسالت میں اللہ کے رسول فلاں حد ٹوٹ گئی ہے، اللہ کا فلاں حکم ٹوٹ گیا ہے، اللہ کا قانون ہمارے اوپر نافذ کرے۔ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات صحابہ اکرام کے، خود آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ اللہ کی وحی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ آپ کہتے چلو ابھی تم نے نماز پڑھ لی ہمارے ساتھ جماعت کے ساتھ، اللہ نے تمہارا گناہ ویسے ہی معاف کر دیا ہے۔ حضرات بات ہم کیا کر رہے تھے کہ قرآن کے اوپر عمل کرنے میں آپ معاشرہ آج قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے، قرآن کے فیصلے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے خواہشات پوری نہیں ہوتی، نفسانی خواہشات کی تسکین نہیں اس سے ہمیں حاصل ہوتی، اس لیے ہم فیصلہ کرواتے نہیں ہیں۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ کئی واقعات مشاہدے میں آئے ہیں، تجربے کے اندر یہ بات آ چکی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو جن کے بارے میں یہ امید ہوتی ہے
جن کے بارے میں یہ توقع ہوتی ہے یہ پڑھا لکھا آدمی ہے, یہ مسجد اور دین سے کچھ نہ کچھ تعلق والا شخص ہے, جب مشورہ دیتے ہیں بھائی کتاب و سنت کے مطابق تمہارا فیصلہ ہو جائے گا, منظور ہے, یہ سوچ کے دساں گے, مشورہ کر کے دساں گے. اور کئی ایسے صاحب توفیق واقع ہوتے ہیں بظاہر بیچارے ان پڑھ, مسجد سے نماز سے بظاہر اتنا تعلق بھی نظر نہیں آتا, جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہ خاندانی جھگڑے قرآن و حدیث میں حل کر لیے گئے ہیں, ان کے فیصلے قرآن میں موجود ہیں, جب ان کو یہ بات کہی گئی, دعوت دی گئی, تو انہوں نے ہاتھ اپنے اٹھا دیے, سرنڈر کر گئے کہ ٹھیک ہے جی, جو کتاب و سنت ہمارے معاملے میں فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ ہم بڑی عید کے موقع پر جانوروں کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں, لیکن اپنی نفسانی خواہشات کے بکرے پال پال کے بڑے کر رہے ہیں, ان کی قربانی نہیں کرتے. اور اصل قربانی یہ جو ظاہری قربانی ہماری جانوروں کی گوشت کی, یہ اس دن اللہ کے ہاں قبول ہوگی جس ہمارے نفسانی خواہشات کے گلے پہ ہم نے چھری پھیری. یہ روزے رمضان کے رکھتے ہیں, بھوک پیاس تو آگے رمضان آ رہا ہے, اللہ ہمیں نصیب فرمائے, لیکن ہمارا اثر روزہ اس دن ہوگا جب اپنی خواہشات سے روزہ رکھ لیں گے. ہمارا اثر روزہ اس دن ہوگا جس دن ہم حرام سے روزہ رکھ لیں گے, حرام کو ترک کر دیں گے, نفسانی خواہشات کو جس دن ہم نے 3 طلاقیں دے کے فارغ کر دیا اس دن سے ہمارا روزہ شروع ہوگا. تو خواہشات ہیں, خواہشات کے بت ہیں, ان کی پوجا ہو رہی ہے, انہیں پال پال کے بڑا کر رہے ہیں, اور قرآن و حدیث کی اتباع کی خواہش ہے. ایک بات بتائیے ذرا, ہم سب اسی معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہمارے اندر عام ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں معاشرے کی, کچھ چیزیں ایسی ہیں اسلامی معاشرے کی خصوصیات ہیں کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلم لوگ ہیں. مثلا 5 وقت کی نماز پڑھنا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. 5 وقت کی نماز, اگر ظاہری شکل و صورت کو چھوڑ دیں ویسے ایک طرف, عیسائیوں کی دکانیں بھی ہیں, سکھوں کی دکانیں بھی ہیں, ہندوؤں کی دکانیں بھی ہیں, اذان ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمان ہے؟ وہ جو نماز پڑھنے کے لیے جائے گا. اور اسلام نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ظاہری لباس اور شکل و صورت بھی ایسی دی ہے, اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. جو لوگ امریکہ وغیرہ میں جاتے آتے ہیں, کہتے ہیں وہاں کے جو مذہبی یہودی ہیں, مذہب پر صحیح عمل کرنے والے, وہ اپنے لباس سے, اپنی ٹوپی سے, اپنی داڑھی سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہودی ہیں. جو صحیح اپنے مذہب پر عمل کرنے والے ہیں, صحیح دور سے پہچانے جاتے ہیں. کیا خیال ہے مسلمان بھی اگر دیکھنے سے صحیح وضاقتہ والا ہو پہچانا جائے گا کہ نہیں پہچانا جائے گا؟ جی, لباس سے پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ یہ جو عیسائیوں کی مذہبی خواتین ہیں, ان کی جو نن بن جاتی ہیں, وہ بھی اپنے لباس سے پہچانی جاتی ہیں. ان کا سکارف اور ان کا گون, اس سے پتہ چلتا ہے یہ اپنے مذہب اور دین سے محبت اور پیار کرنے والے. کیا مسلمان خواتین کا پتہ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا کہ مسلمان خواتین؟ تو بتائیے ذرا, ہماری بیویاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں جو شرعی حجاب نہیں اختیار کرتی, ہم نہیں کرواتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ خواہشات نفس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے؟ نفسانی خواہشات کے علاوہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ بڑی وجہ کیا ہے؟ جی ہمارے ملک میں قانون ایسا ہے, حکومت ایسی ہے, اس کے بڑے ظالمانہ قوانین ہیں, مسلمانوں کو اسلام پہ عمل نہیں کرنے دیتی, یہاں حجاب پر پابندی لگا دی ہے. کوئی ایسی سختی ہمارے ملک میں؟ ایسی کوئی سختی ہے؟ کوئی قانون ہے؟ کوئی پابندی ہے؟ پابندی نہیں ہے. اس کے باوجود ہماری خواتین اسلامی حجاب پہ نہیں آتی, اس پہ وجہ کیا ہے؟ وہ میری اور ان کی خواہشات ہے, مردوں کی خواہشات ہے, عورتوں کی خواہشات ہے نفسانی. اور نوجوانی سے پھر آگے بڑھتے بڑھتے بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اپنے چہروں کو اگر مزین نہیں کرتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ خواہشات نفس کے علاوہ کوئی وجہ ہے؟ کوئی اور بڑی وجہ, کوئی قانونی وجہ, کوئی شرعی وجہ, کوئی میڈیکل پرابلم ہے؟ کوئی نہیں ہے. بات یہی میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے میں جو بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں, بڑے بڑے بیریئرز ہیں جو ہمارے اپنے کھڑے کیے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک وجہ ان نفسانی خواہشات کی پیروی. اگر ہم تسلیم نہیں کر رہے, آنکھیں بند کر رہے ہیں تو بات الگ ہے, لیکن حقیقت یہی ہے جو ہے. تب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نفسانی خواہشات کی غلامی سے
آزادی حاصل کر لیں۔ ہم نے بر صغیر میں انگریز کی غلامی سے تو بظاہر آزادی حاصل کر لی، اپنا خطہ اور ملک حاصل کر لیا، اللہ ہمیں اسے جو باقی بچا ہوئے سنبھالے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اصل بات یہ ہے حقیقت میں ہم نے ان سے بھی غلامی حاصل نہیں کی۔ وہ لوگ ہمارے اوپر ہنستے ہیں، یار دیکھو ہمارا ہی نظام چل رہا ہے اب تک، پورا سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، ہمارا سیاسی نظام سارا انہی کا دیا ہوا آج تک چل رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ اصل آزادی اس وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے جب انسان حقیقت میں اللہ رب العزت کی غلامی کا ہار اپنے گلے میں ڈال کے اللہ رب العزت کو اپنا رب، اپنا الہ تسلیم کر کے اسی کی اطاعت، اسی کی عبادت کا رنگ چڑھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر قید سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ نہ معاشرہ، نہ نفس، نہ قانون، نہ فلاں اور فلاں، کوئی چیز انسان کے اگر رکاوٹ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خوش نصیبی اور سعادت عطا فرمائے جس میں ہم اللہ کے بندے اور غلام بن کے رہیں، نفسانی خواہشات کی غلامی سے بچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات، رمضان قریب ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب، یا اللہ ہمیں یہ رمضان نصیب فرما دے، ہمیں اس کے قریب لے جا اور اسے ہمارے قریب لے آ، اور پھر ایک توبہ کا موقع مل جائے، اپنی توبہ کی تجدید کریں، نئی توبہ کریں، سابقہ گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت میں محنت کریں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے میں محنت کریں، اور سابقہ غلطیوں کوتاہیوں کا ازالہ کریں۔ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ موضوع قرآن مجید کی مناسبت سے جاری ہے۔ قرآن، اللہ کرے کہ ہم اس سے پہلے اس موضوع کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں پوری طرح سے عزم مصمم کر چکے ہوں کہ ہم نے قرآن کی اتباع کرنی ہے، ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع کرنی ہے، ہم نے ساری رکاوٹیں دور کرنی ہیں، تکبر کو دور کرنا ہے، ہم نے اپنے خاندان اور برادری کی رکاوٹ کو دور کرنا ہے، ہم نے نفسانی خواہشات کی غلامی چھوڑنی ہے، اور ہم نے جہالت کو ترک کرنا ہے۔ جہالت بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے 2 خطبات کے اندر اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے سینے قرآن پر عمل کرنے کے لیے کھول دے۔ بیماروں کی صحت یابی کے لیے دعا کے